میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ناظرین سوالات کی جانب آئیں گے۔ ادنی سے ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ تہجد کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ فجر کی سنت اور فرض کے علاوہ کیا اور کوئی نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کے وقت میں فجر کی سنت اور فرض کے علاوہ کسی دوسری نماز کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ فجر کے وقت میں سنت پڑھ لینے کے بعد یا فرض نماز کو پڑھنے سے پہلے جو وقت رہتا ہے تو اس میں فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ دیگر نوافل کرنا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے ذمہ کوئی نماز قضا ہے تو قضا نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ البتہ قضا نمازوں کے علاوہ اگر دیگر نوافل وغیرہ پڑھنا ہے تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بڑے عاشق تھے اور آپ نے فجر کے وقت میں دیگر نوافل کا کبھی بھی اہتمام نہیں کیا ہے، کبھی بھی کوئی دیگر نفل نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی نفل نماز فجر کی سنت کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ قضا نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ فہیم صاحب نے کوٹلہ سے سوال کیا کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور 9 بجے کا وقت ہو، 8-9 بجے کے وقت، تو چاشت کی نماز کیا پڑھ کر یا اس سے پہلے یا بعد میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا چاشت کی نماز ہی پڑھنا ہوگی؟ سب سے پہلے بہتر تو یہ ہے کہ قضا نماز ادا کی جائے، اور قضا نماز ادا کرنے کے بعد اگر چاشت کی بھی توفیق ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور فرض نماز جو آپ قضا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس وقت میں چاشت کے پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چاشت کی نماز بھی قضا نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور ان کا سوال ہے مہر سے متعلق کہ کیا مہر اقساط کی شکل میں بھی سمجھیے کہ دیا جا سکتا ہے؟ مہر کی حیثیت عام انسانی حقوق کی طرح وہ بھی ایک حق ہے، اور جس طریقے سے آپسی بات چیت کے ذریعے دیگر انسانی حقوق کی ادائیگی میں اقساط کی شکل کو اختیار کرنا جائز ہے، ایسے ہی اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائیں اور آپسی رضامندی سے اقساط میں ادائیگی کو طے کر لے تو اس کی اقساط میں ادائیگی میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپسی رضامندی کے ساتھ اقساط میں بھی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ گلبرگہ سے ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا اسے سننے میں زیادہ ثواب ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت اہم ترین اور افضل ترین عبادت ہے، البتہ یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ اس کا خود تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے یا سننا افضل ہے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عام حالات میں تلاوت قرآن کریم خود تلاوت کرنا یہ زیادہ افضل ہے سننے کے مقابلے میں، اس لیے کہ تلاوت جب انسان کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء اس میں مصروف ہوتے ہیں، اور زبان تلاوت کرتی ہے، دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے تلاوت کرنا یہ زیادہ افضل ہے سننے کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول خود تلاوت کرنے کا تھا۔ بعض اوقات آپ نے صحابہ سے تلاوت سنا بھی ہے، لیکن زیادہ تر معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تلاوت کرنے کا تھا۔ اسی طریقے سے امت کے اکابرین، علماء، اولیاء کرام اور دیگر حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھیے تو ان میں قرآن کریم کو سننے سے زیادہ تلاوت کرنے کا اہتمام زیادہ تھا، اس لیے تلاوت قرآن کریم خود کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ بعض خاص حالات میں سننے کو بھی فقہ نے افضل لکھا ہے، اور سننے کی بھی روایات میں کئی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سنا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائیں گے جو پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننے والے کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے خود پڑھنے میں خشوع، خضوع اور آداب کی وہ رعایت نہیں ہو پاتی جو سننے میں بسا اوقات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا قاری قرآن پڑھنے والا وہاں موجود ہے اور اسے خود قرآن اچھا پڑھنے نہیں آتا ہے، تو اچھے قاری کی تلاوت کو سنے گا تو اچھی طرح وہ توجہ کے ساتھ سن کر کے خشوع خضوع کے ساتھ زیادہ اس پر اثر پیدا ہوگا۔ تو ایسے خاص بعض حالات میں سننا افضل ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں خود قرآن کریم کی تلاوت کرنا افضل ہے۔
قرآن سے متعلق ایک سوال انور صاحب نے کلکتہ سے کیا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ کے ساتھ مکمل پڑھ لیا، اور اب اس کے بعد سمجھیے کہ بچہ پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 13 سال عمر ہے، تو کیا اسے پڑھ کر چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ حالانکہ حفظ تو نہیں ہے لیکن پڑھ لیا ہے، پڑھنا چاہیے، تو اس کو کیا نصیحت یا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے انسان کا تعلق پوری زندگی ہونا ضروری ہے، اور مرتے دم تک اس سے ہمارا تعلق ہو، اس کی تلاوت کا سلسلہ رہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے فرزند نے قرآن کریم کے ناظرے کی تکمیل کی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کریم انہیں پڑھنا آ گیا ہے۔ تو اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ اس پر اصرار کر رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان پر زیادہ سختی نہ کیجیے، بلکہ محبت کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کا ایک تھوڑا سا حصہ معمول بنا لیں کہ چند صفحات یا ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک پارہ سہولت کے مطابق، جس کو بچے کی طبیعت اور بچے کا مزاج اور بچے کی دیگر تعلیمی مصروفیات کے پیش نظر آپ طے کریں کہ روزانہ محبت کے ماحول میں اسے بٹھائیں اور تھوڑا تلاوت کراتے رہیں۔ بلکہ اس کے لیے بہتر یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بنائیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے تو تلاوت وغیرہ نہیں کرتے رہتے اور بچوں پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے تلاوت کریں، تو ایسے ماحول میں بچہ تلاوت نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ بچے کو تلاوت کرانا چاہتے ہیں تو گھر میں ویسا ماحول بنائیں، آپ خود بھی قرآن کریم لے کے بیٹھیں، گھر کے دیگر افراد کو بھی قرآن کریم لے کے بٹھائیں، تو انشاءاللہ اس ماحول کی برکت سے بچے میں بھی اس کا اثر پیدا ہوگا اور بچہ بھی قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرے گا۔ بہرحال محبت کے ساتھ اسے قرآن کریم سے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ۔ پورنہ سے ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ روزی سے متعلق وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے سمجھیے کہ روزگار نہیں ہے اور وہ کچھ مہینوں سے، تو ایسی کچھ دعا یا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے ان کو روزگار میں اثر آ جائے گا۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنے والا کبھی بھی روزی سے محروم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ نے جو روزی کا خود وعدہ لیا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے روزی نہ دے۔ بسا اوقات حالات کا اتار چڑھاؤ انسان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، تو ان حالات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے اللہ سے روزی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازوں کو ضرور کھولتے ہیں۔ اس سلسلے میں اکابرین کا ایک بہت مجرب عمل ہے، خاص طور پہ روزی اور دیگر پریشانیوں کے وقت میں اس کو پڑھنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں کہ 100 بار درود شریف پڑھیں، پھر درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اخیر میں 100 بار درود شریف پڑھیں۔ 100 بار شروع میں درود شریف، درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض لوگ العلی العظیم کا بھی اضافہ کرتے ہیں، چونکہ روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فرمایا ہے وہاں بس لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہی لفظ ہے، اس لیے اتنا ہی پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے عین مطابق ہو جائے۔ تو شروع میں 100 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اخیر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور روزانہ پڑھ کر کے اس وظیفے کو مکمل کر کے اللہ سے اپنی روزی کے لیے اپنے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کریں۔ ضرور آپ کے لیے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو بس ایک فضیلت سناؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا ضرور اللہ کے پاس سے فیض پاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اتراکھنڈ سے کالر نے سوال کیا خاتون نے کہ اگر آج کی سمجھیے کہ اس دور میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا پھر اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 24-25 ہزار روپے اس کی رقم ہوتی ہے، تو کیا آج کے دور میں اسے معمولی رقم ہی مانا جائے گا؟ تو کیا ایسے شخص کو اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو کیا اسے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، یا صاحب استطاعت وہ خود ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے پاس سونا یا چاندی یا دونوں کی مجموعی مالیت اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی کی خریداری ہو سکتی ہے تو وہ خود صاحب نصاب بن گیا ہے، اس لیے اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا یا ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق چونکہ ان کے پاس خود اتنی مالیت موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی استطاعت اپنے اندر رکھتے ہیں،
تو ان کو اب زکات دینا درست نہیں ہے۔ البتہ میں ایک بات بتاؤں، بعض مرتبہ خاص ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جو معاشرے میں پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دینے کی ضرورت بھی درپیش ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ضرورت مثال کے طور پر زیادہ کی ہے، ان کے پاس بہت کم پیسے ہیں اور آپ زکات کی رقم سے ان کو مدد کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ ان کے گھر میں دیگر وہ بالغ افراد جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھر میں بیوی کے پاس ہے یہ مالیت لیکن شوہر کے پاس نہیں ہے، یا شوہر کے پاس کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اس گھر میں بالغ اولاد ہے جیسے بالغ بیٹیاں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو زکات کی رقم دے دیں اور ان کے ذریعے سے بہرحال اس میں استعمال کرائے، ان کا تعاون کرا دیں، تو یہ ایک شکل بن سکتی ہے۔ ورنہ براہ راست ایسے افراد جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی خود استطاعت موجود ہے ان کو زکات کی رقم دینا درست نہیں ہے۔ کورو نے سوال کیا ہے کہ کڈنی میں سٹون ہے اور پیٹ میں تکلیف ہے اور بہرحال دعا نماز بھی ان کی سمجھیے کہ جاری ہے، اس کے باوجود بھی صحت نہیں ہو رہی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کڈنی میں سٹون کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو بہرحال ایسے مریض جو مختلف امراض کا شکار ہوں وہ کیا ان کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی صحت کے لیے خود دعا کریں اور اللہ تعالیٰ بہرحال انہیں شفا عطا فرمائے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ نماز تہجد کا اہتمام کریں اور تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے صبح و شام کے جو وظائف ہیں، خاص طور پہ صبح میں 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طریقے سے شام میں اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار صبح میں پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، پھر شام میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، میں اس کو دہرا رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صبح بھی اس طرح یہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر اس کو پانی پر دم کر کے پی لیں، اور پھر اسی طریقے سے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیں۔ صبح بھی یہ عمل کریں، شام بھی یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کالر صف لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام استقبال ہے، فرمائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اور دلی سے محمد فہیم بول رہا ہوں۔ جی فہیم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں سر، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں، جو بال لگا لیتے ہیں نقلی، تو اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے ہلو جی 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 ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ کوئی اور بھی سوال ہے آپ سر؟ کا؟ ایک سوال ہوتا ہے سر، وہ کہیں جو ایک شخص کہنے لگا جی کچھ لوگ جو نقبندی کرا لیتے ہیں عورت ہو یا مرد ہو تو ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ معلومات کرنی تھی اس کے بعد سے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، اور بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خیر مقدم ہے، فرمائیے کہاں سے کال؟ سے بات کر رہے ہیں آپ سے۔ عبدالرؤف صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ ایک تو جو ہے نا جو پرندے ہیں نا، پرندے ان کو پالنے کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی جی دوسرا ہے نا، کوئی آپ کو آپ میں ایسا بتا رہے ہیں کہ چلو حج کو جائیں گے، چلو حج کو چلو ہو گیا، تو بول رہے بہت سے لوگ دکھ رہے ہیں، اس کا اندازہ کیا ہے تھوڑا تفصیل سے بتایا تو مہربانی ہوگی۔ ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، بہرحال مجھ سے ایک بار پھر سوالات کی جانب آئیں گے۔ محمد فہیم صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو سر پر بال نہیں ہے تو وہ سمجھیے کہ مصنوعی بال یا کچھ دوسرے بال وہاں اگانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹرانسپلانٹ کی شکل میں، تو کیا اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے طبی اعتبار سے علاج و معالجے کی جو چیزیں ہیں ان کو بہرحال اختیار کر کے مرض کو دور کیا جا سکتا ہے اور عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے اس طرح کیا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔
یا تو وہ بال سر کے حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو سر سے جدا کرنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے، تب تو وہ اپنے اصلی بالوں کے حکم میں ہیں، جس طریقے سے وضو کرتے وقت اپنے اصلی بالوں پر مسح کرتے ہیں، ان بالوں پر مسح کریں گے اور ان کی اس کو رکھتے ہوئے نماز ادا کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی ایسے طریقے پہ لگایا گیا ہے کہ اس کو بعض اوقات میں سر سے جدا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ٹوپی وغیرہ، یا اس طریقے سے کوئی سر میں چپکا کے کوئی چیز لگائی گئی ہے جس کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو پھر اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہٹا کر کے سر پر مسح کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس کی کیا شکل ہے، اس کی صحیح صورتحال مقامی کسی عالم کو دکھا کر کے پوچھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور سوال ہے کہ نظر بندی خواہ مرد یا عورت کسی بھی شکل میں اگر کرائی جائے تو کیا اس سے نماز نہیں ہوگی؟ شریعت اسلامیہ میں بذات خود یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، الا کہ کسی خاص ضرورت کے تحت اس عمل کو کیا جائے، مجبوری میں کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو اگر اجازت کی وجہ سے مجبوری سے کیا ہے تب تو وہ بہرحال اس سلسلے میں عند اللہ ماخوذ نہیں ہے، لیکن اگر محض شوق سے کیا ہے، بغیر کسی مجبوری کے کیا ہے، تو اس کا یہ عمل غلط ہے، لیکن اس عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کی صحت متاثر نہیں ہوگی، بلکہ ایسا شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس کی نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی۔ اگر اس نے نماز کے تمام آداب کی رعایت کی ہے، ارکان کو صحیح سے ادا کیا ہے، تو اس کی نماز درست ہوگی، نماز قبول ہوگی انشاءاللہ۔